الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال تعالی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے عزیز بھائیوں، دوستوں، پردہ نشین دینی ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی میں اتنی برکت دی کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے کے بہت ہی قریب پہنچ چکے ہیں۔ بس چند دن رہ گئے ہیں شعبان کے مہینے کے۔ ان ایام کے گزرنے کے بعد ایسے مہینے میں ہم اللہ زندگی میں اگر برکت دی تو ایسے مبارک مہینے میں ہم داخل ہو جائیں گے جس کی فضیلت اللہ نے قرآن میں بھی بیان فرمایا، احادیث میں بھی اس ماہ کی اور اس میں کیے جانے والے اعمال کی بے شمار احادیث فضائل کی آئی ہے۔ اس کے لیے اکابرین کا معمول بھی رہا اور حدیث کی کتابوں میں یہ دعا بھی ملتی ہے۔ سند کے اعتبار سے حدیث ضعیف ہے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم رجب سے ہی یہ دعا آپ اپنی دعاؤں میں اس دعا کو بھی شامل آپ کر لیتے تھے۔ اس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، اے پروردگار، اے ہمارے رب، رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت دیجئے اور رمضان سے جا ملائیے، یعنی یہ 2 مہینوں میں برکت دیجئے، صحت میں، تندرستی میں، زندگی میں، وقت میں، تاکہ آنے والا رمضان المبارک نصیب ہو جائے، اس سے ملاقات ہو جائے۔ تو یہ دعا بتائی گئی اور اس دعا کا اہتمام بھی ہر دور میں اللہ کے نیک بندے کرتے ہوئے آئے ہیں، اور امت کو بھی اس میں تعلیم دی گئی کہ رجب سے جو سو دعا کرتے رہو تاکہ اللہ پاک دعا کو قبول کر کے رمضان المبارک کا مہینہ بھی نصیب فرما دے۔ تو اس موقع پر بہت اہم باتیں آپ کی خدمت میں رکھنے کا ارادہ کر کے اللہ سے امید بھی رکھتا ہوں کہ اللہ جو اس موقع پہ جو ہمارے لیے، آپ کے لیے، امت کے لیے جو ضرورت کی باتیں ہو وہ زبان سے کہلوائیں۔ تو اس کے لیے میں ہمارے دوستوں کو بھی اور ہماری دینی خواتین کو بھی کہتا ہوں کہ یکسوئی سے آپ
ہمارے ایک ایک جملے کو آپ سنتے رہیں اور اس کو یاد بھی رکھیں، اور انشاءاللہ ہمارے اس بیان کو ہم یوٹیوب پہ ہمارے الکریم اسلامک چینل پر بھی ہم انشاءاللہ ڈالیں گے، تاکہ اور بھی ہمارے مسلمان بھائیوں کو، ہماری دینی ماں اور بہنوں کو فائدہ ہو، اور آپ بھی اس کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے کوشش جو کر سکتے ہیں کریے۔ اس موقع پر کچھ باتیں استقبال رمضان اور اس کی تیاری کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں مجھے رکھنی ہے، اور کچھ باتیں رمضان کے مہینے کے تعلق سے رکھنا ہے کہ ہمارا رمضان کیسا گزرنا چاہیے۔ انشاءاللہ یہ دو ٹاپک ہم جو سو اس موقع پر رکھے ہیں کہ استقبال رمضان اور ہمارا رمضان کیسا گزرنا چاہیے۔ تو ہم سب سے پہلے حصے کی طرف ہم انشاءاللہ آئیں گے، پھر اس کا دوسرا حصہ بھی ہم مکمل کر لیں گے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث جو روایت کی گئی ہے ان سے، احادیث میں یہ حدیث جو ہے سو ہمیں ملتی ہے۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی آخری تاریخ میں کہ آپ نے صحابہ کی مجلس میں وعظ فرمایا، بیان فرمایا، آپ نے خطبہ دیا اور فرمایا آگے کہ تمہارے اوپر ایک بڑا مہینہ آ رہا ہے، مبارک مہینہ ہے وہ، کہ تمہارے اوپر ایک بڑا مہینہ آ رہا ہے اور مبارک مہینہ ہے۔ اس سے مراد رمضان کا مہینہ ہے۔ پھر آگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے اس کے دن کے روزے کو فرض فرمایا ہے۔ قرآن پاک میں بھی یہ آیت اکثر رمضان المبارک کے مہینے میں سننے میں، پڑھنے میں جو ہے سو آتی ہے۔ خاص طور سے علماء اکرام اپنے بیان میں یہ آیت کو پڑھتے رہتے ہیں۔ دوسرے پارے میں یہ آیت آپ کو مل جائے گی۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں، ارشاد، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس کا خلاصہ ترجمہ اردو میں یہ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر روزے فرض کیے ہیں جس طرح سے تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ یہاں پر یہ بات وضاحت کے ساتھ سامنے آ گئی کہ صرف روزے فرض ہم امت محمدیہ کے اوپر ہی نہیں، اللہ نے فرمایا ہم سے پہلی جو امت گزری ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی، ان کے اوپر بھی روزے اللہ کے طرف سے فرض کیے گئے تھے۔ تو یہاں پر اللہ فرما رہے کہ اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے ہیں جس طرح سے تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ یہ مقصود آخر میں اللہ بتا دیا روزے کا، تاکہ تم تقوی والے، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے دن کے روزے کو اللہ نے فرض کیا، اور رات کے قیام کو یعنی تراویح کی نماز کو ثواب کی چیز آپ نے، اللہ پاک نے بنائی ہے۔ روزہ فرض ہے، تراویح سنت ہے۔
पूरे 20 रकात तरावी की नमाज पढ़ना है। 8 रकात नहीं। उम्मत में एक जमात है जो तरावीह की नमाज 8 रकात पढ़ती है। हम तो बस दुआ ही करते हैं कि अल्लाह उनको हिदायत दे, हदीस को सही समझने की तौफीक दे। 20 रकात तरावी की नमाज, इस पर उम्मत का इजमा है, सहाबा से, ताबाइन से, आइम्माए इकराम से, मुजतहिदीन से। ये सिलसिला तरावी की नमाज का 20 रकात का आज तक चला हुआ आ रहा है। तो तरावी की नमाज को अल्लाह पाक ने सवाब की चीज बनाई। अल्लाह के नबी ने फरमाया तरावी की नमाज सुन्नत है। दो सुन्नतें अलहदा है। एक सुन्नत तो है रमजान का चांद देखकर तरावी शुरू कर देना है। ख़वातीन घर में, मर्द हजरात मसाजिद में। चांद देखकर नजर आ गया, इत्तला मिल गई कि रमजानुल मुबारक का चांद नजर आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर तरावी शुरू हो जाएगी। फिर ईद का चांद नजर आ गया तो फिर तरावी को खत्म कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। चांद नजर आने के बाद उस दिन तरावी नहीं होगी। ईद का चांद नजर आ गया, अब तरावी नहीं पढ़ सकते। तो पूरा रमजान तरावी पढ़ना 20 रकात, ये एक सुन्नत है। और पूरा कुरान सुनाना और सुनना तरावीह में, ये अलहदा सुन्नत है। बहुत बड़ा मजमा मुसलमानों का तबका, नौजवानों का, बड़ों का, बहुत सुस्ती काहली इसमें होती है। हर साल उलमा इकराम तवज्जो दिलाने के बावजूद, फजाइल बताने के बावजूद, वईद सुनाने के बावजूद भी कुरान सुन लेते हैं। 6 पारे, 5 पारे, 10 पारे, 3 पारे, और उसके बाद तरावी की नमाज का भी सलाम फेर देते कि अब तरावी ख़त्म। ऐसा नहीं है। कुरान सुनना अलहदा सुन्नत है। तरावी में पूरा रमज़ान तरावी पढ़ना यह अलहदा सुन्नत है। तो इसका एहतमाम करना चाहिए, नियत इरादा कर लेना चाहिए। और ख़वातीन वो घर में पढ़ेगी 2-2 रकात से 20 रकात नमाज। जो आजकल हर साल ये माहौल में तरक्की होती ही जा रही है, बढ़ते ही जा रही है कि ख़वातीन के लिए वहाँ पर तरावी का इंतज़ाम है। वहाँ मदरसे में, वहाँ शादी खाने में, पटेल साहब के घर में, सेठ साहब के घर में, चुन्नू साहब के घर में, मुन्नू साहब के घर में, हुसैन साहब के घर में। जब फ़र्ज नमाज औरत के लिए मस्जिद जाकर पढ़ने पर उसको घर में नमाज पढ़ने पर ज़्यादा सवाब बताया गया है। फ़र्ज नमाज मस्जिद जाके पढ़ने से उससे भी ज़्यादा सवाब औरत को उसके घर के अंदर का जितना हिस्सा अंदर का होगा, हॉल है, हॉल के अंदर फिर कमरा, कमरे के अंदर और कोई अगर जगह है, तो जितना औरत अपने घर के अंदर के हिस्से में नमाज पढ़ेगी उसको उतना ज़्यादा सवाब मिलेगा। फितनों से वो बचेगी। और ऐसे दौर में तो औरतों का बाहर निकलना गुनाह से, फितने से खाली नहीं है। ये तजर्बा आप कर चुके हैं और कर रहे हैं। इत्तिकाफ भी औरत वहीं पर ही घर के हिस्से में, वही उनकी मस्जिद है जहाँ पर नमाज पढ़ी जाती है, वही उनकी मस्जिद, और वहीं पर ही उनका इत्तिकाफ भी होगा। हम हराम है बोल के फतवा तो नहीं देते। हम कोई मुफ्ती नहीं है, हम एक तालिब इल्म है जो अपने बड़ों की बातें, अपने उलमा इकराम के असातिज़ा की जो बातें हम सुने हैं, जो किताबों में पढ़े हैं, जितना बोलने की हमारे को इजाज़त है
ہم اتنا تو ضرور بولیں گے۔ تو بہتر یہی ہے عورتیں گھر میں تراویح کی نماز پڑھیں، 2 رکعت کر کے۔ عشاء کی 4 رکعت فرض ہونے کے بعد 2 سنت موقدہ پڑھ لیں، پھر 2 کرتے ہوئے 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھ لیں، اور آخر میں وطر کی نماز پڑھ لیں۔ یہ خواتین کے لیے بہتر ہے کہ گھر میں، ہاں اگر فتنے کا اندیشہ نہیں ہے یا گھر کے انتظامات میں، ضروریات میں بچوں کے، شوہر کی خدمت میں کوئی خلل نہیں پڑتا ہے، اور گھر کے بڑے اور شوہر کی طرف سے بھی اجازت ہے، اور کوئی فتنے کا، گناہ کا کوئی خطرہ نہیں ہے، قریب میں اگر کہیں ایسا انتظام ہے، پردے کا بھی اہتمام ہے، تو وہاں جا کے قرآن تراویح میں سننا چاہے تو سن سکتے ہیں۔ لیکن آج کل یہ مقصد پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ عورتیں تراویح پڑھنے کے لیے گھر سے نکل رہی ہیں، اور جہاں پر تراویح کی نماز جو ہے سو پڑھائی جا رہی ہے، جیسا مردوں میں سستی کاہلی ہے، عورتوں میں بھی وہ چیز پائی جاتی ہے، بلکہ اور زیادہ۔ ان کو بھی کرسیاں ہونا، فیان کہاں ہے، انہوں بھی وہیں بیٹھنا چاہتے ہیں، خالہ ماں، نانی ماں، دادی ماں، یاسمین باجی، سمرین آنٹی، یہ کتنے بھی آنٹیاں، باجیاں، خالہ، یہ سب ہے نا، تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ پوری ہوا میرے کچھ لگنا۔ ہاں، کیونکہ اللہ کے پاس میرا بہت بڑا مرتبہ اور مقام ہے، تو وہ پورا فیان کی ہوا میرے حصے میں چاہنا۔ اب وہاں پر لڑائی جھگڑے، بھائی تم اس بیٹھتے کیا روز، ہمارے کو بھی موقع دیو۔ اب یہ آپا وہ آپا کو جو سو مشورہ دیتی، اب لڑائی غیبتیں ہو رہے وہاں پر جا کے، بھائی انہوں دیکھو ان کے ساتھ ہی چاہ رہے، ان کے ساتھ ہی باتاں کر رہے، انہوں وہیں بیٹھ رہے، جا رہے تراویح کی نماز پڑھنے، اور کام کیا کر رہے، غیبتاں، وہاں پر بھی لڑائی جھگڑے۔ جیسا مردوں میں نوجوان بچے رکوع میں جیسا جاتے، تو ان کا حال بھی ویسے ہی رہتا، خواتین کا بھی۔ تو گھر میں 2 رکعت سے تراویح کی نماز پڑھ لو، علم تارا سے والناس تک اگر صورتیں یاد ہے آپ کو، تو 2 کرتے ہوئے آپ کے 10 رکعت ہو جائیں گے۔ پھر 10 رکعت میں یہی صورتیں آپ دہرا لو، یا 2 صورتیں بھی اگر آپ کو آتے سورہ فاتحہ کے بعد، انا اعطیناک الکوثر اور قل هو اللہ احد، یہ 2 رکعت میں یہی 2 سورے پڑھتے جاؤ، 20 رکعت مکمل کر لو، اسی طرح تمہاری تراویح کی نماز ہو جاتی ہے۔ تو تراویح کی نماز کی 2 سنتیں، ایک تو پورا رمضان، عورتوں کے کچھ مسائل رہتے ہیں، وہ رمضان میں اگر حالت حیض میں اگر وہ ہے، نہ تو ان کا روزہ درست، نہ تو وہ اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہے، نہ تو نماز ہے ان کے لیے، نہ تو روزہ، نہ تو تراویح، کیسا بھی ہے، ہفتے کے روزے اور تراویح ان کی تو چھوٹ ہی جاتی ہے شرعی عذر اور بیماری کی وجہ سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے اس کے دن کے روزے کو فرض فرمایا، اور رات کے قیام یعنی تراویح کی نماز کو ثواب کی چیز بنائی۔ پھر آگے آپ نے فرمایا، اور فضائل آپ نے جو ہے سو بیان کیے ہیں، کہ اس مہینے میں رمضان کے کوئی بندہ نفل عبادت کرتا ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی نیت سے، تو اس کو رمضان میں فرض، غیر رمضان میں فرض ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے رمضان میں نفل نمازوں کا بھی اہتمام ہونا چاہیے، فرض نماز کے ساتھ غیر سنت مؤکدہ نمازیں بھی پڑھنی چاہیے، نفل، اشراق، چاشت، اوابین، تہجد، یہ پورے نمازوں کا اہتمام کرے، کیونکہ نفل عبادت پہ رمضان میں فرض کا ثواب ہے۔ اور اگر رمضان میں کوئی فرض ادا کرتا ہے
اس کو غیر رمضان میں 70 فرائض ادا کرنے کا ثواب اللہ دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعمال کی فضیلت بتا رہے، رمضان میں نیکی کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے، جیسا سعودی کے پیسے، امریکہ کے پیسے انڈیا لانے کے بعد بڑھ جاتے ہیں، جیسا مکے کی عبادت، بیت اللہ کی نماز اور عبادت بڑھ جاتی ہے ہمارے ملک کے مقابلے میں، مسجد نبوی کی نسبت کی وجہ سے وہاں کی عبادت اور نیکی کا مقام بڑھ جاتا ہے، اجر بڑھ جاتا ہے، اللہ کے راستے کی جہاد میں نکل کر عبادت کرنے کا اجر اور ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح رمضان کے مہینے میں اعمال کا بھی ثواب اللہ بڑھاتے ہیں، نفل عبادت پر فرض کا ثواب دیتے ہیں، اور فرض عبادت پر 70 فرائض ادا کرنے کا غیر رمضان میں اتنا ثواب رمضان میں دیتے ہیں۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کچھ باتیں آپ نے بتائی، یہ واعظ میں، بیان میں، خطبے میں۔ اس مہینے کے 3 حصے ہیں۔ پہلا عشرہ، مہینے کا پہلا حصہ اللہ کی رحمت کا ہے، دوسرا حصہ مغفرت کا ہے، تیسرا حصہ آگ سے خلاصی، چھٹکارا جہنم سے۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کچھ فضائل، کچھ کام اعمال بتائے کہ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ روزہ رکھنے میں جو تکلیف ہوگی، معدہ پیٹ خالی ہونے کی وجہ سے، پیاس لگ رہی ہے، وضو کر رہے ہیں لیکن ایک گھونٹ بھی پانی اندر لینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں، یہ تصور ہوتا ہے، بازو والا دیکھے نہ دیکھے، کون دیکھ سکتا ہے کہ ہم پانی لے لیے وضو میں کلی کرنے کے لیے، اگر اندر اتار لیے ایک گھونٹ نیچے اور حلق کے اگر چلا بھی جائے تو کون دیکھے گا، کون جو سو سزا دینے والا ہے، کون نگرانی کر رہا ہے؟ لیکن یہ دل کے اندر یہ تصور ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں۔ تو گھر میں فریج کا پانی موجود ہونے کے باوجود، اختیارات کے باوجود بھی نہ تو وضو کرتے جب، نہ تو گھر میں تنہا ہونے کے بعد ایک گھونٹ پانی اندر حلق کے اتارنے کے لیے تیار نہیں ہے روزے دار۔ وہ تکلیف پیاس کی، گرما کے روزے کی تو اور زیادہ مشقت مجاہدہ ہوتا ہے، یہ تکلیف تو برداشت کریں گے لیکن اللہ کے حکم کو نہیں توڑیں گے۔ تو تراویح میں، روزہ رکھنے میں، پیاس اور بھوک کی شدت میں جو تکلیف ہوتی ہے اس پہ صبر کرنا ہے۔ 11 مہینے اللہ خوب کھلایا، اور ہمارے حیدرآباد کے دعوتاں تو دعوتاں ہیں، کچھ دعوتیں جائز بھی ہے، کچھ دعوتیں بدعات خرافات کے ہیں تو پورے ہضم ہیں۔ محرم سے شروع ہو گئے، روٹا چونگے کھا کے، شربت پی لیے پیٹ بھر کے، اہل بیت کی محبت اور ان کی قربانی کو یاد کرنے کا اس کو لیبل لگا دیے، پیٹ ڈکا ہمارا بھرے جا رہا، چونچلے ہمارے پورے ہو رہے، اور یاد کر رہے اہل بیت اور ان کے واقعہ کربلا کی قربانی۔ پھر آگے آ جاؤ، ربیع الاول میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں کھیر پوریاں خوب دبا کے حلق تک کھا لیے، لیکن زندگی میں ایک سنت زندہ نہیں ہوئی، چہرے پہ داڑھی نہیں آئی۔ 50 سال سے کھیر پوریاں کھا رہے، کوئی 40 سال سے، کوئی 20 سال سے، ایک سنت چہرے پہ زندہ نہیں کرے نبی کی، نہ سنت کے مطابق نکاح زندگی میں ہوا، کوئی سنت پہ عمل نہیں، میٹھا میٹھا، ہف ہف، کڑوا کڑوا، تھو تھو۔ یہ حال ہے ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا۔ رگ رگ میں میرے نبی نبی بولتا، نماز کب پڑھتا رہے؟ ہفتے میں کبھی کبھی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر بتا رہے ہیں، جعل قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی ہے۔ نہیں جی ہم تو کھیر پوریاں کھا کے ہمارے نبی کو ہم جو سو ٹھنڈک پہنچائیں گے، نبی کو کہاں ٹھنڈک پہنچ رہی؟ ہمارے پیٹ، ہمارے ڈوکے، یہاں ٹھنڈک پہنچ رہی ہے اندر جانے کے بعد۔ 12 ربیع الاول میں کھیر پوریاں کھا لیے اور اس کو نبی کی ولادت کی خوشی کا لیبل لگا دیے۔ پھر آگے پھر 11ویں شریف کا مہینہ،
حضرت پیران پیر محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی محبت کا لیبل لگا لیے ایصال ثواب کا. 11 جگہ بھی گھس کے 11ویں کا کھا کے آئے، گھر کا بھی کھائے، خاندان میں بھی جا کے 11ویں کا کھائے، اپنے پیسوں کا بھی کھا لیے، چندہ کرے سو بھیک منگ کے لا کے لوگوں کے پیسے، کھانا چاول تیل لا کے پکا کے 11 جگہ گھس گھس کے کھائے، اور اس کو کیا ثواب کا لیبل لگا دیے پیران پیر سے محبت کا. اب پھر آ گیا رجب کے کنڈے، اور اس کو کیا لیبل لگا دیے، کیا نام دیے؟ حضرت امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ، جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے ایصال ثواب کا لیبل لگا دیے. 22 رجب نہ تو ان کی ولادت کی تاریخ ہے، نہ تو ان کے انتقال وفات کی تاریخ ہے. یہ تو شیعہ روافض جو خاص طور سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے دشمنی ہے، ان کو بغض ہے ان کے اندر، ان کی وفات کی تاریخ ہے 22 رجب. ان کے انتقال کی خوشی میں یہ کوڑے کر کے جو سو میٹھا شیرین وغیرہ یہ آپس میں تقسیم کرے کھائے، سنیوں کو یہ دھوکہ دیے، اور سنیاں جو سو دھوکے میں آئے. ہر سال 22 رجب کو کوڑے، علماء اکرام نہیں کرنا، یہ اس کو چھوڑنا بولے تو بھی ہم نہیں سنتے. کتنا بھی تھوکو تم ہمارے پیچھے، ہم تو کر کے کھا کے بتائیں گے. یہ حال ہے ہمارا. پھر شعبان کا مہینہ آ گیا، بڑوں کی عید، مردوں کی عید. انہوں آتے خبر میں سے اٹھ کے لوٹ لیتے گھر تک. چراغاں رکھو، اگربتی موم بتی گھر میں، دھواں چھوڑو. دادا آ رہے، بابا آ رہے، نانی آ رہے، مرے سو پورے مردے آ رہے خبر میں سے اٹھ کے. اب عالم برزخ میں سنڈے نہیں آتا، وہاں 14-15 شعبان کو چھٹی کا دن نہیں رہتا، جو وہاں سے عالم برزخ سے گھر کو آنے کے واسطے اگر کوئی آنے کا اگر موقع اگر ملتا، اگر وہاں پر عذاب ہو رہا تھا، اگر آنے کا موقع ملتا تو پھر واپس جاتے تھے، انہوں یہیں پر ہی رہ جاتے تھے. پھر فرشتوں کو بھیجنا پڑتا تھا، پھر سے پکڑ کے لاؤ ان کی روح کو بولی. اب اس کو مردوں کی عید کا نام دے دیے. اب اس میں بھی ان کو ثواب پہنچانے کا لیبل لگا لے کے اپنے ڈوکے اپنے پیٹا بھرنے کا راستہ بنا لیے. حلوہ ضرور پکانا ہے، میٹھا پکنا، بریانی پکنا. انہوں تو ایک دانہ چاول کا نہیں کھاتے، نہ تو میٹھا چکے جاتے، کیونکہ ان لوگوں کا آتش نہیں ہے. عقیدہ جو ہے سو غیروں کا ہے، آتما روح آتی مرنے کے بعد. ہم مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہو سکتا، مرنے کے بعد کوئی روح دنیا میں واپس نہیں آ سکتی. یہ اللہ کی طرف سے قانونی سے نہیں ہے یہ. تو شعبان کے حلوے، ملیدے، میٹھے روٹیاں کھانے، یہ ہضم. اب رمضان کے تو دعوتاں اعلانہ کہاں ہو رہے، کہاں دعوت ہے، کون سے بھائی کی، کون سے صاحب کی، کون سے پٹیل صاحب کی، انجینئر صاحب کی، ڈاکٹر صاحب کی دعوت کب کب رہتی، پورے تاریخہ معلوم ہے. روزہ رہو نکو رہو، دال عبداللہ گھوڑتے لے میں خالی ڈالتے جاؤ. یہ کھانا، منجوں کا کھانا، سانچک کا کھانا، چوتھی کا کھانا، 5 جمعیوں کا کھانا، شادی کا کھانا، ولیمے کا کھانا. بچی بالغ ہوئی تو پھولا پلانے کی دعوت کر کے کھانا، ختنہ خوشی کی دعوت کر کے کھانا. ختنہ کرنا سنت ہے، ختنہ خوشی کی دعوت کرنا سنت نہیں ہے. بڑے کر کے دعوت کھانا، سالگرہ منا کے غیروں کے طریقے کی نقل اتار کے کھانا، انتقال ہونے کے بعد زیارت کا کھانا، 10ویں کا کھانا، 20ویں کا کھانا، 40ویں کا کھانا، سال کی برسی کا کھانا. تو یہ کھانے ہی کھانے ہیں. یہ سال بھر کھانے، زندوں کے، مردوں کے، ولیوں کے، نبی کی محبت میں ان کا نام ایصال ثواب کا محبت کا لگا رہے، ڈوکے بھرتے جا رہے ہمارے. دال عبداللہ گڑ تھیلے میں، کس کے باپ کا کیا جا رہا. تو 11 مہینے کھائے. ایک مہینہ اگر کھانے کی ترتیب میں کمی پیشی ہو رہی ہے تو صبر کرو. اللہ کے نبی بولے صبر کا بدلہ جنت ہے. خوشی سے کرنا چاہیے اللہ کے لیے. ارے جان بھی چلے جائے روزے میں، اس سے اچھا سودا اور اس سے اچھی تجارت اللہ سے اور کیا ہو سکتی ہے. موت بھی آ جائے ہمیں خوشی سے قبول ہے.
جان اللہ کی دی ہوئی ہے، تو اس کے لیے 11 مہینے ہم کھانا کھائے، ایک مہینہ رمضان میں صرف کھانے کی ترتیب آگے پیچھے ہو رہی ہے۔ صبح کا ناشتہ 8-9 بجے ہم کھاتے تھے، وہ ناشتہ سحری میں کھا لے رہے، دوپہر میں 3 بجے کھاتے تھے، وہ افطار میں کھا رہے، پھر تراویح کی نماز کے بعد بھی پھر ہمارا کھانا ہوتا ہے، بلکہ رمضان میں تو 4 ٹائم کھانے ہوتے ہیں ہمارے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خطبے میں فرمایا کہ اللہ پاک رمضان میں رزق کو بڑھا دیتے ہیں، ایسے ایسے میوے ہم فروٹ ہمارے دستر پہ افطار کے موقع پہ آپ دیکھ لیجئے، سال بھر اتنا فروٹ نہیں کھاتے ہم خرید کے، جو ایک مہینے میں اللہ اتنا فروٹ جو سو کھلاتا ہے۔ ایسے ایسے کھانے دستر پہ سالن پہ ہوتے ہیں جو سال بھر ایسے سالن کھانے ایک موقع پہ دیکھنا نصیب نہیں ہوتا۔ وہاں سے پڑوس سے آ گیا، وہ پڑوسی بھائی دے دیے، وہ بہن دے دیے، ان کا کھانا، ان کا سالن ہمارا ان کے پاس گیا، ان کا ہمارے دستر پہ، اس طرح سے برکت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا رمضان کے مہینے میں اللہ مومن کا رزق بڑھا دیتے ہیں۔ یہ تو گھر کے کھانے ہیں، اور باہر کے پتھر کا گوشت، زمین کی روٹی، آسمان کا توا، وہ گلاب جامن وہاں کے چھوٹو بھائی کے، موٹو بھائی کا کھوا، وہاں کی بریانی، وہاں کی تہاری، وہ نہاری، وہ پایا، وہ کھچڑی کھٹا، یہ تو باہر کے کھانے تو الگ رہ گئے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے فرمایا کہ جو رمضان میں روزے دار کو افطار کرائے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور اس کو آگ سے خلاصی فرما دیتے ہیں، اور روزے دار کے مانند اس کو ثواب بھی دیتے ہیں، اور روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ حضرات صحابہ فکر مند ہو گئے، مالدار تو یہ دعوت کر سکتے، روزے دار کو کھلا سکتے ہیں، حضرات صحابہ میں مالدار بھی تھے، غریب بھی تھے، تو ان کو فکر ہو گئی، تو یا اللہ کے نبی ہر ایک تو مستحق یعنی جو ہے سو اس کی استطاعت نہیں رکھ سکتا کہ دعوت کرے روزے داروں کی، کھلائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آسان کر دیا اس مسئلے کو کہ دیکھو روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلانا ضروری نہیں ہے، اگر کوئی ایک گھونٹ لسی پلا دے، کھجور کھلا دے، پانی پلا دے، اس پر بھی اللہ جو ہے سو یہ ثواب دینے والے ہیں۔ یعنی اب یہ کام تو ثواب تو ہر کوئی حاصل کر سکتا ہے، سیٹھ صاحب سے لے کر نوکر تک، مالدار سے لے کر غریب تک۔ اللہ کے نبی نے یہ مسئلے کا حل فرما دیا، یہ ثواب ہر کوئی حاصل کر لو، کھجور بھی کھلا دو تو یہ ثواب ملنے والا ہے، جہنم کی آگ سے خلاصی، گناہوں کی معافی، صغیرہ گناہ، اور روزے دار کے برابر ثواب بھی دیں گے اللہ پاک۔ پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے میں اپنے نوکر، ملازم، مزدور جو کام کرنے والے، ان کا بوجھ ہلکا کر دو، یعنی ان سے تھوڑا کام کم لے لو بھائی عام مہینے کے مقابلے میں، تو اس پر بھی اللہ پاک ان کی مغفرت کرے گا اور جہنم کی آگ سے خلاصی۔ تو ہمارے گھر میں، ہمارے دکان میں، آفس میں کوئی مسلمان ہے، وہ بھی روزے دار ہیں اگر، تو ہم ان کا خیال کرنا چاہیے، تھوڑا ان کو بھی راحت دینے کا انتظام کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ عام مہینے میں، عام دنوں میں 8 گھنٹے ان سے کام لے رہے تھے، رمضان میں 5 گھنٹے لے، 3 گھنٹے کم کر دیں، ایسا نہیں کہ پوری چھٹی آپ لگا دیں اور تنخواہ دے رہے، یہ تو اور بہت اچھی بات ہوگی، اللہ اور آپ کو دیں گے اس کا اجر ثواب، لیکن کم سے کم کام کم لے تاکہ آپ یہ ثواب کے مستحق ہو جائیں، آپ کو اتنا بڑا اجر ملے کہ اس پر اللہ آپ کو جو ہے سو جہنم کی آگ سے خلاصی اور آپ کی مغفرت ہو رہی ہے۔ لیکن بعض جاہل ظالم لوگ ہوتے ہیں،
رمضان میں بھی روزہ دار ہے نوکر ملازم بیچارہ، وہ روزے سے پھر بھی بیلوں کی طرح اس سے کام کرواتے رہتے ہیں۔ ہاں، جیسا تم روزہ ہے تو تمہارے کو تکلیف محسوس ہو رہی، تمہارے کو بھی آرام کرنے کا تقاضا ہے، وہ بھی انسان ہے، مسلمان ہے، اس کو بھی آرام کرنے کے لیے بھی وقت چاہیے، اس کو بھی راحت پہنچانے کی کچھ ہماری بھی فکر ہونی چاہیے۔ لیکن بیلوں کی طرح بیچاروں سے جانوروں کی طرح کام لیتے رمضان میں بھی، ایسا ظلم نہیں کرنا چاہیے، اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ وہ بھی جان رکھنے والے، جسم میں روح ہے، انسان ہے، ہمارے مسلمان بھائی ہے۔ مالدار ہونا غریب ہونا اس میں کوئی جو ہے سو عزت اور ذلت کی چیز نہیں۔ اللہ آپ کو مالدار بنائے، آپ سیٹھ بنے، غریب کا بھی وہی اللہ ہے جو تمہارا اللہ ہے، اللہ اس کے مقدر میں یہ چیز رکھے، تو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور ایک بات جیسا میں ابھی بتایا، ایک کھجور بھی روزے دار کو کھانا افطار کرا دیے، اس پہ اتنا بڑا ثواب ہے، یا گڑ پانی یا لسی، یہ تو ہر کوئی کر سکتا، یہ تو پیسے والے ہی کر سکتے، ایسا تو اس میں نہیں ہے۔ محنت مزدوری کرنے والا بھی ایک پاکٹ کھجور کی روزے داروں کے ساتھ بیٹھ کے اپنے کھجور تقسیم کر دے، خود بھی کھا لے، یہ ثواب حاصل کر لے، یا 2-4 بوتل پانی کے لے لے، پانی دوسروں کو تقسیم کر دے، یا کوئی چیز اپنی حیثیت کے مطابق دوسروں کو روزے کے ٹائم پہ رکھ دے، کھلا دے، یہ ثواب مل جاتا۔ ایک بات یاد رکھو، حرام کے پیسوں سے روزے داروں کا روزہ خراب مت کرو۔ یہ جتنے بھی سود خور ہیں، یہ پورا ہمارے کو یقین ہے کہ ان کا پورا گھر کا خرچہ، پورا ان کا نظام سودی کاروبار پہ ہی چلتا ہے، ان کی گاڑی، ان کا پیسہ، سب کچھ سود کے اوپر ہی ان کا جو سو جینا کھانا سب کچھ اسی پہ ہے۔ ایسے لوگوں کی دعوت میں جانے سے بچو، مسلمانوں اپنے روزے کی حفاظت کرو۔ اور ایسے سود خور ظالموں کو بھی چاہیے کہ وہ روزے داروں کو دعوت دے کے نام اور نمود کے لیے لوگوں میں معلوم ہو جائے کہ میں دعوت کرا بول کے، مسلمانوں کے روزے تم خراب نہ کرو، پہلے تم توبہ کرو سود سے، ورنہ پھر دنیا میں بھی ذلیل ہوگے، مرنے سے پہلے آخرت میں بھی تمہارے لیے اللہ کا سخت عذاب ہے۔ سود خور کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، ادنا درجہ سود کا جو گناہ کا ہے وہ اپنی سکی ماں کے ساتھ منہ کالا کرنے کے برابر ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے طرف سے سود خور کے لیے اعلان جنگ ہے۔ تو سود خوروں کے دعوتوں میں جانے سے بچو۔ یہ جو لیڈراں ہیں، یہ چورا ہے، روڈی شٹرا ہے، جن کا حرام اور ظلم سے کمایا ہوا پیسہ ہے، یہ یقین ہے ہمارے کو، ایسے لوگوں کے دعوتوں میں مت جاؤ۔ اتنی مشقت سے مسلمانہ روزہ رکھتے، وہ لیڈر کر رہا، وہ چور کر رہا، وہ روڈی شٹر کر رہا، وہ شادی خانے میں، وہ گروڑ میں، مسلمان اپنا روزہ خراب کرتے، خالی 2-4 منٹ کے منہ کے مزے کے واسطے، کھانے کے واسطے اپنا روزہ، اپنا ایمان نماز سب غارت کر دیتے۔ تو اس سے بچنا چاہیے۔ اپنے گھر کی دال روٹی صحیح، حرام کی بریانی کے مقابلے میں، باہر کے 10 نمونے کے فروٹ کے مقابلے میں حرام کے اپنے حلال پیسوں کا ایک کھجور ہی صحیح۔ مسلمانوں اس پر عمل کرو، یہ چیز کو میری یاد رکھو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں 4 چیزوں کی جو ہے تم کثرت کرو، 2 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے، اور 2 چیزیں جسے تمہیں چھٹکارا چارہ کار نہیں اس سے۔ 2 چیزیں کیا اللہ کی رضا کے لیے؟ کلمہ طیبہ کی کثرت کرو، رمضان المبارک کے روزے میں کلمہ طیبہ کی کثرت کرو، اور استغفار کی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، استغفر اللہ، کثرت سے جو ہے اللہ کے نبی فرمایا یہ 2 چیزیں کثرت زبان پہ اس کی ہونی چاہیے۔ کام کر رہے، گاڑی چلا رہے، ذکر کرتے رہو، لایانی باتوں سے روزوں میں جو ہے سو بچنا چاہیے۔ میوزک سننے سے، میوزک نعت میں میوزک ہے تو وہ نعت بھی نہیں سننا چاہیے، گانوں سے تو بچنا چاہیے ہمارے کو، ناچ گانے باجے سے تو رمضان میں اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے روزہ خراب نہ ہو، اس کے انوار اور برکات سے ہم محروم نہ ہو۔ اور 2 چیزیں، جنت کی طلب کرو اور جہنم سے پناہ مانگو اللہ سے، ہر وقت دعا میں، روزانہ افطار کے وقت روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے، حدیث میں آیا۔ ایسا تو اللہ ہر وقت اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، کبھی مانگتے کی دیتے ہیں، کسی مسئلے سے وہ چیز کے بدلے کوئی دوسری چیز دیتے ہیں، یا آفت مصیبت سے بچا لیتے ہیں،
یہ آخرت میں اجر و ثواب کی شکل میں دیتے ہیں. کوئی دعا رد نہیں ہوتی. ہاں حرام کھائے سو جو جسم بڑا ہوا ہے، حرام کپڑے، حرام لقمہ گیا، ایسے لوگوں کی دعا مردود ہو جاتی ہے، حدیث میں آیا ہے. لیکن روزے کے دار کی ہر دعا قبول ہوتی. افطار کے وقت تو خاص ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے فرمایا. تو دعاؤں کا اہتمام ہو. روزانہ ایک اسپیشل چیز اپنی جو ہے سو رکھ لے، سوچ کر کہ آج اللہ سے کیا مانگنا ہے روزے افطار کے وقت میں. 30 چیزیں، 30 دن روزے میں 29 ہے تو 30 دن کے روزے تو 30 دن کی دعائیں. آپ کے مسائل، آپ کے کیا کیا مسائل ہے، گھر کے، کاروبار کے، شادی کے، بچوں کے، پڑھائی کے، بیماریوں کے، وہ سب اللہ کے سامنے رکھ لو ابھی سے گن کے کیا کیا جو سو افطار کے ٹائم پہ میرے کو یہ چیز اس طرح سے. ایسا تو ہر وقت روزے دار کی عبادت اور دعا قبول ہوتے رہتی ہے. تو یہ خاص طور سے 2 چیزیں ہر وقت جو سو جنت کی طلب کرو، اور جنت میں اعلیٰ درجے کی جنت، جنت الفردوس مانگو بولے اللہ کے نبی. یہ اعلیٰ درجے کی جنت ہے، اور وہیں سے بھی 4 نہریں جو ہے سو نکلتی ہیں، دودھ کی، شہد کی، شراب کی اور پانی کی. تو تم اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو، یہ جنت کا اعلیٰ درجہ ہے. اور جہنم کے عذاب سے، جہنم فارم ہاؤس نہیں ہے یہ باوا کا جو وہاں جا کے ٹھنڈا سوئیں گے. دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ وہ جہنم کی آگ تیز ہے. جہنم کی آگ سے نکال کر دنیا کی آگ میں ڈالے تو نہیں آرام سے سو جائیں گا کہتے. اس کے مقابلے میں دنیا کی آگ اتنی ہلکی ہے، اس کو نیند آ جائیں گی. تو دنیا کی آگ کیا ہے ہمارے کو معلوم ہے. ہم ایک انگلی نہیں جلا سکتے، ایک انگلی آگ میں نہیں دے سکتے، جسم اپنے آپ کا ہم آگ کے حوالے نہیں کر سکتے. کبھی حادثہ میں اگر ہم شکار بھی ہو گئے تو اس کی تکلیف کیا ہے، چھالا آ گیا، ہاتھ جل گیا، وہ لوگ جانتے ہیں. تو دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتے تو مسلمانوں آخرت کی آگ تو دنیا سے 70 گنا زیادہ خطرناک ہے. اللہ سے پناہ مانگتے رہو. رمضان میں تو خاص طور سے اللہ کے نبی نے فرمایا. اور روزے دار کی جو روزے کی حالت میں منہ سے جو معدہ خالی ہونے کی وجہ سے وہ نکلتی ہے، اللہ کو مشک سے زیادہ محبوب ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعمال خطبے میں بیان کر کے جو صحابہ کے سامنے رکھے شعبان کی آخری تاریخ میں. لیکن افسوس کی بات ہے ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو تو تعلیم دے رہے، پیغام دے رہے کہ رمضان کا مہینہ کتنا بڑا مہینہ ہے، کتنا مبارک مہینہ ہے، اس میں اعمال پہ اللہ کتنا اجر و ثواب بڑھا دیتے ہیں، کرنے کے کام کیا ہے، جنت کی طلب، جہنم سے پناہ، اپنے ماتحتوں کی بھی خدمت کرو، روزے داروں کی بھی جو ہے سو آپ ان کا بھی خیال کرو. یہ تمام تعلیمات آپ دے رہے ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے آج مسلمان وہ نبی کا امتی، ارے جو نبی ہے ہمارے وہ تو ہمارے کو اعمال کی طرف بلا رہے، رمضان کی قدر، عظمت، اس کی اہمیت بیان کر رہے، اور وہ نبی کا امتی وہ شعبان سے کپڑوں کی دعوت دے رہا ہے مسلمانوں کو. آؤ بھائیو میری نئی دکان کی اوپننگ ہو گئی، ایسا کپڑا لایا ہوں، ایسا کوالٹی میرے پاس ہے، یہ چیز ہے. ہم اس پہ اعتراض نہیں کر رہے کہ آپ حلال کماؤ بول کے ہم آپ کو روک رہے نہیں. آپ کوئی زنا نہیں کر رہے، آپ کوئی شراب پی رہے نہیں، آپ کوئی حرام کام نہیں کر رہے. لیکن یاد رکھو مسلمانوں، ایک طرف رمضان ہے، ایک طرف دنیا ہے، ایک طرف پیٹ کا مسئلہ ہے، ایک طرف قبر کا مسئلہ ہے. کیا لوگے؟ ایک طرف اللہ ہے اور ایک طرف پیسہ ہے، کس کو لوگے؟ یا نبی ہمارے اعمال کی طرف امت کو متوجہ کر رہے، رمضان کتنا بڑا مہینہ ہے مبارک، اس کی عظمت، اس کی فضیلت بیان کر رہے، اور اس نبی کا امتی اپنے کپڑوں کا جو ہے سو پرچار کر رہا ہے، اس کے فضائل بیان کر رہا ہے. ہوٹل والے مسلمان وہ شعبان سے ہی جو ہے سو فخر مند جو سو ہو جاتے ہیں، حریص کے بھٹیاں جو سو بنا کے، آئیے صاحب پپا کی حلیم، ممی کی حلیم، دادی کی دادا کی حلیم، نانی کی نانا کی حلیم، نامہ بھی دیکھو کیسے کیسے لگے، پیور گھی ڈالے سو پورا گوشت، پیور گوشت،
जैसा इनका बकरा हरीस में घुल गया सो मर गया सो पूरा गोश्त इनका जो है सो जन्नत से आया था वो बकरा, उसको ज़ुबा करके वो हलीम बना दिए, अब खाओ जन्नत के बकरे को, तुम लोग का खुशनसीब होंगे। अब इन्हीं हरीस की भट्टी में पूरे जन्नत के दर्जे, सवाबा, मगफिरता, रहमता पूरा ऐसा डाल के ढक्कन बंद कर दिया। आओ अब मेरे पास, अब मैं निकाल निकाल के देते जाता हूं। क्या है मेरे भाइयों, तुम्हारे जिंदगी के कितने रमजान सिर्फ यही चीज में तुम्हारे जो सो गुजर गए। टेलरों के रमजान चले गए, हरीस वालों के, होटल वालों के, अरे साल भर कमाना मेरे भाइयों, साल भर कमाना तुम। ये पान डब्बे वाले, ये होटल वाले, ये चप्पल चूड़िया वाले, ये कपड़े दुकान वाले बेचारे, इनका हर साल का रमजान इसी तरह गुजरता है। कुछ नमाजें वो भी हो जाती है, कभी नहीं कभी हो गई, कुछ रोजे रखे कुछ रोजे नहीं रखे, इनका रमजान ऐसा गुजरता है चंद पैसों के खातिर। इधर आखिरत, इधर दुनिया, तुम किसको ले रहे हो? इधर अल्लाह की रजा और इधर माल है, तुम किसको ले रहे हो, किसको छोड़ रहे हो, पता भी है? मुसलमानों एक बात तो जरूर है, दोनों में से एक चीज, या दुनिया की कुर्बानी देकर अल्लाह की रजा को हासिल करना पड़ेगा, रमजान से फायदा उठाना पड़ेगा, या फिर रमजान को कुर्बान कर कर अल्लाह को छोड़कर फिर तुम्हारे को पैसों के तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। पैसे होना तो फिर रमजान और उसकी बरकतें छोड़ना पड़ेगा, रमजान होना, अल्लाह की रजा होना तो फिर इसकी कुर्बानी देना होगा। शबे कदर अल्लाह पाक ने रखी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक रात है, इसमें इसी खुतबे में फरमाया एक रात है, शबे कदर 1000 महीनों से अफजल है। कितना अफजल है नहीं मालूम, जिस किसी को वो रात मिल गई, शबे कदर 1000 महीने 83 साल 4 महीने होते 1000 महीने, और उससे अफजल। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने कुरान को जो है सो लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, ऐ नबी जी आपको पता भी है, मालूम भी है लैलतुल क़द्र क्या चीज़ है? लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, वह 1000 महीनों से अफजल है। यानी जो ये रात में इबादत करा ईमान एहतिसाब के साथ, सवाब की नीयत से, इखलास के साथ, ईमान के साथ, उसको 1000 महीनों से अफजल, और कितना अफजल, कितने ज़्यादा वो अल्लाह ही जानते, उतना सवाब मिलेगा। बड़े खुश नसीब लोग हैं अल्लाह के बंदे और बंदियां, जो रमज़ान में जो है सो भरपूर नेकियां लूट लेते हैं। हर साल उनके मुकद्दर में शब कदर मिल जाता है, हर साल इत्तिकाफ की इबादत अल्लाह उनको नसीब करते हैं। लेकिन दुनिया तो छोड़ना पड़ेगा। हमारी औरतें क्या करती है रमज़ान में? साल भर कपड़े पहने, बेटी की शादी में कपड़े बने, बेटे की शादी में, समदन के न्योते में, वो गोद भराई में, वो कान टुचई में, नाक टुचई में, बच्ची बाली हुई, फूला पिना के, बच्चे की खतना करके, अकीके, वलीमे, शादियाँ, मंजे, साचक, जुमा गया, हाँ हज को जा रहे थे, उम्रा को जा रहे थे, और जो है सो महर की रकम दिए थे, मुर्दा गया था, बच्चा पैदा हुआ था, ये दावतों में कपड़े पहने, अब कफन पहन के जाना है आखिर में सब छोड़ के। फिर भी रमज़ान में कपड़े कैसे हैं दुकानों में ये साल, चूड़िया कैसा है ये साल दुकानों में। इन्हीं हमारी आपा, हमारी खाला, हमारी बहन निकलती, निगाहों की हिफाजत नहीं, ना महरमों से बाजारों में टच हो रहा जिसम। क्या करते हैं लोग का? अल्लाह अगर माल दिया है, रमज़ान से पहले कर लो शॉपिंग, अल्लाह ने माल दिया है, इजाज़त है, खुद भी अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा खाओ, बच्चों को पहनाओ। क़यामत में सबसे वज़न नेकी वही होगी जो हलाल पैसे और उनकी बच्चों की जो ज़रूरत में खर्च हुए, उनके खाने में, कपड़े में, तालीम में, सबसे पहले ये नेकी रखी जाएगी। लेकिन मौका भी देखो, रमज़ान क्या बार बार आता, तो अल्लाह माल दिए तो अभी जाओ कपड़े खरीद लो, टेलरों को दे दो, एक सुई के साथ रमज़ान में भरपूर इबादत करो। शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, अल्लाह ने कहा कि रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान को नाजिल किया गया है। कसरत से कुरान पढ़ो, हाफिज है तो वो हिफ्ज़ पढ़े, नाज़िरा पढ़े, नहीं आता तो रमज़ान में सीखने की जो सो शुरुआत कर दे।
कुरान उतरा सो महीना, बल्कि आसमानी हर किताब रमज़ान में अल्लाह नाजिल करा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सहीफे भी, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद, ये पूरे आसमानी किताबें अल्लाह ने इसी महीने में जो सो उतारा है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल कुरान जिब्रील अलैहिस्सलाम को सुनाते थे आप, और जिब्रील अलैहिस्सलाम कभी हमारे नबी को सुनाते थे, कसरत से कुरान पढ़ो, जिक्र करो, इबादत करो। क्या बाज़ारों में वो चप्पल देखेंगे, वहाँ कपड़े देखेंगे, वहाँ चूड़ियाँ देखेंगे, मेहंदी का डिज़ाइन देखेंगे, कफन लेंगे, डोला लेंगे, बेफजूल वक्त ज़ाया। और ताख़रातों में जागो, इबादत करो बोले तो हाथ से नहीं होता। वहाँ चार मीनार को जाती नहीं मेहंदी लाने, चप्पल चूड़ियाँ मैचिंग के देखने। जब जागो बोले तो जब नहीं जागते। शब मेराज में ना तो इबादत है, जागना सवाब है, कुछ भी नहीं, जब हौंदे पड़ते। लेकिन ताख़रात में शब कदर रखे अल्लाह तलाश करो बोले हमारे नबी 21, 23, 25, 27, 29 ताख़रातों में। लेकिन हमारे पूरे ताख़रात हरीस के, भट्टियों का, होटलों का, कपड़ों के, चूड़ियों के दुकानों का, मर्दों के भी औरतों के गुजर जाते। चूड़ी लाने जाके 6 बजे गए सो रात में 3 बजे घर को वापिस आ रही है हाल है। तो एक बात जरूर है, अरे जब तुम शादियों के लिए खर्चा कर रहे हैं, घर बनाने 10-10 फ्लैटा पोशाना 1-1 करोड़ की बिल्डिंग बनाने तुम खर्चा कर रहे हैं, गाड़ियां खरीदने, फोना खरीदने, जमीना खरीदने खर्चा कर रहे, लोग तुम्हारे को खर्च देते हैं। अरे 1 महीना दुकान बंद कर दो, खर्च ले लो, जिंदगी बाकी है तो आगे फिर कमा के फेरेंगे, हिम्मत से बोलो। कोई खर्च नहीं देता। 1 महीना कारखाने को नको जाओ, 1 महीना दुकान बंद कर दो। अरे ये करो मेरे भाई, उल्टा हम कारोबार बढ़ा लेते। 1 दुकान वाला 2 दुकान कर लेता, 4 मशीना टेलर के, उन्हीं 4 मलगियों में 12-12 मशीना रख देता। अरे इतना बोझ रमजान में अगर डाल लेंगे कारोबार का, ये टेलर अगर रमजान में अगर बंद कर देंगे दुकान, तो मुसलमान शाबान में कपड़े सिला लेते। उनको मालूम हो जाता कि टेलर 1 महीना बंद करते रमजान में। कपड़े के दुकाना वाले शाबान में पूरा सेल करके दुकान महीना बंद रखेंगे, तो मुसलमान शाबान में पूरी शॉपिंग कर लेके ये सब इबादत में, रोजे में अपना वक्त गुजारते। ये होटल वाले अगर 1 महीना रमजान में बंद करके अगर शाबान में कारोबार कर लिए, तो लोगों को मालूम होता है कि भाई शाबान में होटलों में ये सब कोई धूम धड़ाका, ये तमाशा नहीं रहता। ये पूरे खाने, ये पूरे होटलों में जो साल भर से भी ज्यादा खाने के जो सो लाइन रहते। शहरी को जा रहा है नहीं, बारकस को ये मुर्दा वहां खा के आता कहते शहरी में। इफ्तार के बाद फिर कहाँ जा रहा, मंदी खाने, शमशाबाद जा रहा कहते, फिर उसके बाद खबरस्तान को जाना पड़ता है इसको। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये रमजान में ये चीज़ों से बचना है हमारे को। देखो एक बात ज़रूर है मेरे भाइयों, हरीस वाले भाइयों, धैवड़े वाले, मिर्ची पकौड़े वाले, चूड़ियाँ चप्पल वालों, कपड़े वालों, सुनो, तुम्हारे को रमज़ान अगर सही गुजारना है, नमाजों की पाबंदी करना है, रोज़े रखना है, शबे कदर तुम्हारे को अगर मिलना है, अल्लाह की रज़ा मिलना है, जहन्नम से छुटकारा नसीब होना है, तो फिर ये कुर्बानी तुम्हारे को देना पड़ेगा। नहीं मेरी दुकान भी चलना, मेरे जो सब पेट डुक्के भी भरना और ये भी मिलना, ये नहीं हो सकता। दोनों में से एक ज़रूर है, या अल्लाह की रज़ा या रमज़ान को लेना होगा दुनिया छोड़ के, या फिर ये छोड़ के अल्लाह और उसके रज़ा, रमज़ान को छोड़ के, शब कदर, तरावी रोज़े को छोड़ के फिर तुम्हें दुनिया मिल जाएगी। और दुनिया के बारे में अल्लाह ने कहा, वमल हयातु दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, दुनिया धोखे का सामान है। खारून के बराबर भी पैसे वाले अगर तुम बन गए तो मौत पे सब छोड़ के जाना है। कफन के कपड़े के सिवा तुम्हारे को कुछ नहीं देते अपने घर वाले, उसको जॉब भी नहीं लगाते, कुछ रख ले के चार्जिंग फोन तो भी जाओ बोल के, कुछ भी नहीं रहता। और ख़ास तौर से रमज़ानों में दावता भी नको रख लो। वो हकीक़े की दावत रमज़ान में याद आ रही, वो रोज़ा रखी उसकी दावत, वो जुमागियों की दावत। शाबान में शादी हुई तो आखिरी जुमागी रमज़ान में कर रहे कहते, कौन जिब्रील अलैहिस्सलाम आते तुम्हारी दावत खाने जब। अरे रमज़ान में ये दावतों को इसका मुर्दा निकाल दो, ये दावतों का कफन पिना के ये दावतों को छोड़ दो, बस कर दिए दावत। रात रात तमाम जो सब नींदा खराब, सांचा की दावत, मज्जे की दावत, वो दावत, ये दावत, हमारे दावता तो हमारे फजर के नमाज के जनाजे दीनदार लोगों के भी निकल गए, उनके भी नमाजा छूट जाते दावत में अगर कोई गए तो। ये दावतों को तो छोड़ दो, रमज़ान में आफियत के साथ रमज़ान गुजारो और अल्लाह से दुआ करो। तो
تو جتنی باتیں میں اس موقع پہ بتایا کہ رمضان کیسا گزارنا ہے، کچھ باتیں اس کے تعلق سے بتایا، اور رمضان سے پہلے ہمارے کو تیاری کیا کرنا ہے۔ دلوں کو صاف کر لو، لڑائی ہو گئی خاندان میں کسی سے، معافی مانگو یا معاف کر دو۔ رمضان سے پہلے گھر کو جھٹکا جاتا ہے، کارخانہ دھویا جاتا ہے، فیکٹری کی صفائی ہوتی ہے، گھر کو دکان کو کلر کرتے، ارے یہ دل کو بھی ایشین پینٹ مارو، یہ دل کو بھی صلح کا پینٹ مارو، صلح کا، نہیں تو یہ دل پہ رمضان کا کوئی اثر نہیں ہوگا، نہ تو برکتیں اس میں جائیں گی، نہ تو اللہ کی رحمتیں، نہ تو اللہ راضی ہوں گے۔ نہیں ہم 12 سال ہو گئے، نہ ہم ان کے گھر کو جا رہے، نہ انہوں ہمارے گھر کو آ رہے، انہیں کیا بڑا کام کری، پورا دین پھیلا دی پوری دنیا میں یہ کر کے بیٹھ کے، نہیں آپا ان کا جنازہ اٹھا تو ہم نہیں جاتے، ہمارا جنازہ اٹھے تو انہوں نہیں آنا کہتے، تو چھوٹ جا دنیا سے، پیڑاش ختم ہو جاتی۔ ایسے ہمارے لڑایا، نہیں بھائی ان سے ہمارا کچھ تعلق نہیں ہے اب، ارے تمہارے سگے بھائی نا ہاؤ ہے نہیں، اب کچھ بھی نہیں ہے، سلام دعا نہیں ہے۔ ہر سال رمضان آ رہا، جنازے اٹھ رہے، سلام نہ دعا، کیا کر رہے ہم لوگ کا؟ لا يدخل الجنت قاطع، رشتے توڑنے والا جنت میں نہیں جاتا، رشتے توڑنے والے کی مغفرت شب برات میں بھی نہیں، رمضان میں میری شب قدر میں بھی نہیں۔ یہ دل کو صاف کر لو، رمضان کیسا گزاریں گے، پڑوسی کو کیسا تم عید مبارک بولو گے، کیسا رمضان کی مبارکباد دے گے، کیسا افطاری میں تم اس کو اپنے گھر کا کھانا بھیجو گے؟ کیا میں خالی میرے جورو بچے ہی دنیا میں، یہ رشتے نہیں ہے جو اللہ بنایا، سو ان کو بھی تو نبھانا ہے۔ کیا ہمارے نبی کی زندگی نہیں تھی؟ ہمارے نبی رشتوں کو کیسا جوڑے؟ فتح مکہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو معاف کر دیے، خون کے پیاسوں کو، اپنے چاچا کا قتل کرنے والوں کو، شہید کرنے والوں کو، سب کو معاف کر دیے، اسلام میں داخل ہوئے آپ کے اخلاق کو دیکھ کے۔ تو دوستوں میں، پڑوسیوں میں، خاندان میں، ننیا ددیا سسرالی خاندان، دیکھ لو بھائی رمضان آ رہا، میرے سے غلطی ہوئی تو میں معافی مانگتا ہوں آپ سے، آپ سے اگر غلطی ہوئی تو میں آپ کو معاف کر دیتا ہوں، تاکہ ہمارا رمضان اچھا گزرے، ہمارے اعمال اللہ تک، عرش تک پہنچے، ہماری دعائیں قبول ہو۔ تو رمضان سے پہلے یہ کام کرو اور اپنے گناہوں سے توبہ کرو۔ لیکن افسوس مسلمانوں کے گھروں میں ابھی ناچنے والی رنڈیوں کے گانے سنائی دے رہے ہیں۔ ارے اللہ والے 4 مہینے پہلے رمضان کی تیاریاں کرتے تھے، 4 مہینے ہوتے تھے رمضان جانے کے، تو وہ غم سینے میں ہوتا تھا رمضان کی جدائی کا۔ رمضان آنے 8 دن بچے ہوئے ہیں، ابھی فجر کی نماز کی بھی کوشش نہیں ہو رہی، ابھی ناچنے والی رنڈیوں کے گانے سنائی دے رہے۔ ارے قرآن کھولو، قرآن پڑھو، پھر کب پڑھتے قرآن؟ ابھی ہمارے اسٹیٹس پر ناچنے والی رنڈیوں کے شرمگاہ دیکھ رہے ہمارے نوجوان۔ توبہ کرو، رمضان سے پہلے اپنے فون کے اسٹیٹس صحیح رکھو، فون سے چھٹکارا پالو، جتنا ہو سکے وہ استعمال کم کرو فون کا، اور گھر میں قرآن کی تلاوت شروع کر دو، سب کو فجر میں اٹھاؤ، آگے سحری میں اٹھنے رہتا، ابھی سے عادت ڈالو۔ خالی کیا بولے تو جمعہ کو آ گئے، شب معراج کو آ گئے، شب برات میں آ گئے۔ ارے دین 24 گھنٹے کا نام ہے، زندگی بھر کا نام ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ پورے دین میں داخل ہو جاؤ بول رہا، کبھی رمضان میں، کبھی شب برات میں، شب قدر میں، کبھی شب معراج میں۔ ارے روزانہ نماز پڑھو، روزانہ دین پہ چلنا ہے، روزانہ اللہ سے ڈرنا ہے، صرف رمضان کے ہی ہم مسلمان بننا، جمعہ کے ہی بول کے نہیں۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے جو اس موقع پر جو باتیں اللہ نے اپنی توفیق سے میرے زبان سے کہلوائی، اب جتنے نوجوان میرے مسلمان بھائی، بڑے چھوٹے بزرگ دوست، ہماری دینی ماں اور بہنیں سنی ہے، آپ کو بھی میرے کو عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمارے اس پیغام کو بھی دوسرے بھائیوں تک، بہنوں تک بھی پہنچائے، اور ہمارے یوٹیوب چینل الکریم اسلامک پہ بھی ہم انشاءاللہ یہ ویڈیو کو ڈالیں گے، آپ شیئر کریں، دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اللہ ہم سب کے مقدر میں اس آنے والے سال کا رمضان بھی اللہ نصیب فرمائے، صحت تندرستی کے ساتھ یہ رمضان اللہ ہمارے کو نصیب فرمائے، اور جو بیمار ہے اللہ ان کو رمضان سے پہلے صحت دے، جو جیلوں میں قید ہے اللہ ان کو رمضان سے پہلے ان کی رہائی کے فیصلے فرمائے، اور جو گزشتہ رمضان میں تھے آج نہیں ہے اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک واتوب الیک۔